یوں الجھتا نہ مسلمان سے مسلمان کوئی، گر مسلمان حقیقت میں مسلمان ہوتا۔ یہ فسادات کے طوفان نہ اٹھتے ہرگز، گر یہ ظالم حقیقت میں مسلمان ہوتا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی جو کئی دنوں سے سوشل میڈیا میں خوب وائرل ہو رہی ہے کہ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک معروف بدنام زمانہ، دہشت گردانہ سوچ کے علمبردار اور دشمنان اسلام کے اعلی کار کی جانب سے امن عالم کی ضامن کتاب اور کائنات کی عظیم انقلابی کتاب یعنی اللہ کے کلام کے خلاف کیسی بکواس اور دہشت انگیز باتیں اس کی جانب سے سامنے آئی ہیں۔ جب مجھے سرسری طور پر یہ خبر ملی تو میں نے یہ سوچ کر اس کو نظر انداز کر دیا کہ یہ اس کی پرانی خبیث عادت ہے، اور جو بھی اس نے بکواس کی ہوگی ہمارے اکابر اس سے نمٹ لیں گے۔ مگر جب میں اس ابو جہل کی زبانی اس کا وہ مکروہ بیان سنا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس پر خاموشی اختیار کروں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں۔ اس کی اس دجالیت اور کذابیت پر خاموشی اختیار کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی اس وقت خاموشی اختیار کرے جب اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو سر عام ذلیل کیا جا رہا ہو، بلکہ یہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک بات ہے۔ معزز ناظرین کرام، تاریخ اسلام کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ خود پیغمبر اسلام، رہبر عالم، رحمت دو عالم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایسی بکواس کرنے والے دشمنان اسلام موجود تھے، اور انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کہی ہیں جن کو سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں نقل کیا گیا ہے۔ کفار اور مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، کہا کہ آپ کے قرآن میں کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی آیتیں ہیں جو ہم کو ناگوار لگتی ہیں، لہٰذا آپ اپنے قرآن سے ایسی آیتیں نکال دیجئے یا اس قرآن کو بدل دیجئے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دینے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی جانب سے قرآن کریم میں کچھ تبدیلی کر دوں یا کچھ اس کی آیتیں نکال دوں۔ ہماری مسلم تنظیموں سے، مسلم اداروں سے اور نامور مسلم شخصیتوں سے درخواست ہے کہ وہ پوری ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ کی طرف سے
فرض کفایہ کے طور پر اس دہشت گردانہ واقعے کا مذمتی احتجاج درج کرا دیں، بس اس سے آگے کچھ نہ کریں، یعنی اس کے خلاف عوامی احتجاج کروانے اور اس دجال کا جواب دینے کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ جاہل کو تو سمجھانا ممکن ہے مگر متجاہل کو سمجھانا اور جو دانستہ طور پر شرپسندی کی راہ اختیار کر رہا ہو اس کو سمجھانا وقت ضائع کرنا ہے۔ اگر اس کے جواب دینے کا سلسلہ شروع ہو جائے یا عوامی احتجاج کا غلغلہ چل نکلے تو اس سے یہ زیرو ہیرو بن جائے گا اور سازشی قوتوں کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا، لہٰذا اس کو ایک دیوانے کی بڑھ اور بیہودہ بکواس سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، چاہے یہ تازہ معاملہ ہو یا پیغمبر اسلام یا اور کسی شعائر دین کے خلاف بے حرمتی کا معاملہ جو موقع موقع سے پیش آتا رہتا ہے۔ ان نازک حالات میں ایسے تمام واقعات میں ہمارا یہی موقف ہونا چاہیے اور یہی طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم شور شرابہ کرنے اور عمومی انداز پر اس کا احتجاج کرنے کے بجائے امت کے اکابر علماء کرام کے حوالے کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں انڈینس میں انگریزی حکومت کے خلاف احساس جاگنے لگا تھا اور برطانوی گورنمنٹ کے خلاف آزادی کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا، تو اس کو دبانے کے لیے جس طرح برٹشرز نے طرح طرح کے فتنے کھڑا کیے تھے، اب بھی کچھ اسی طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت ساری اچھی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں مگر چند باتیں ایسی ہیں جن سے سماج میں دہشت پھیلتی ہے، ایسی آیتوں کو قرآن سے نکال دینا چاہیے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ۔ در حقیقت ایسے لوگ سماج کے بہت سارے اچھے لوگوں کے درمیان دہشت پیدا کرنے والے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے فتنہ پردازوں اور دہشت گردوں کو سماج سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے تاکہ سماج کا امن برقرار رہے۔ تیرے دل کا اجالا بھی اندھیرا ہو کے اٹھے گا، تیرے دل کا اجالا بھی اندھیرا ہو کے اٹھے گا، تیرے دل کا اجالا بھی اندھیرا ہو کے اٹھے گا، تیرے دل کا اجالا بھی اندھیرا ہو کے اٹھے گا، سنے ظالم کسی دن تو بھی تنہا ہو کے اٹھے گا، سنے ظالم کسی دن تو بھی تنہا ہو کے اٹھے گا۔